वसीम सामने देखा हो गया। वसीम भाई तारक सेठ मैं फिर दस दवा सारे हैं राइटिंग आपकी बहुत प्यारी है। ठीक है अभी ठीक है। कौन मियाँ फसीहत कौन है? ये सनाउला सनाउला है। यार नहीं, वो मेरे वाले साहब के साथ भी किया था आप लोगों ने, 1 महीना पहले उनका आपने नशर कर दिया था, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त हम नहीं थे। ये पता क्या हुआ है, ये एक चैनल ने चलाया और उसके बाद जब पहले अलीमोद खान साहब ने चलाया, उसके बाद सदर साहब ने चलाया, फिर लैंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो मैं मुल्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी सियासी बसीरत, उनकी ज़िम्मेदारी कि उन्होंने अक्सरियत ने अपने आप को एक ऐसे मजमे से दूर रखा जो कि उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए मोहलक साबित हो सकता था। उसके बाद जो तकारीर की गई, ख़ास तौर पे PMLN की एक विरासत में मिली हुई गद्दी पे बैठकर जो तकारीर की गई, उसमें इतना झूठ बोला गया कि साथ की एक इमारत में आग लग गई, ये झूठ सुनकर, और ये टस से मस नहीं हुए। अगर आप नवाज शरीफ की पिछली 40 साला सियासत को देखें तो जितने भी गैर जमहूरी काम हुए हैं
اس میں آپ نواز شریف کو مرکزی کردار کے طور پہ سامنے آئیں گے، چاہے وہ محمد خان جنیجو کے پیٹ میں چھرا گھونپنا ہو، چاہے وہ چھانگا مانگا میں ممبران کا خرید و فروخت ہو، چاہے وہ مہران بینک کا سکینڈل ہو، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت کو ہٹانا ہو، اسامہ بن لادن سے پیسے لینے ہوں، ان ساری چیزوں میں آپ نواز شریف کو ایک مرکزی کردار کے طور پہ ابھریں گے۔ اور یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ آج وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے والد صاحب کی یاد دلاتی ہے، جو 90 کی دہائی میں، جس میں کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آج بڑے افسوس کا دن ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جب وہ ان کا یوم تاسیس پہ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ وہ اس بات پہ نالاں ہو گئے کہ آج ان کی پارٹی ایک قومی پارٹی سے سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے۔ جہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے تو وہ تو اب ایک 12ویں کھلاڑی بن چکے ہیں، ان سے تقریر کرائی جاتی ہے، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے، یا میں یہ کہوں گا کہ وہ سیاستدان جس نے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ریجیکٹ ہو کر علی امین نے جس نے کہ اس کو ہرایا، آج وہ دھاوا دینے کی بات کر رہا ہے اسلام آباد پہ۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ ایک اٹیک کیا تھا جس میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ان کو دغا دیا، اور وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے اور انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ مارچ تک حکومت بدل جائے گی۔ اب سال کون سا تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں یہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا۔ دیکھیں، موجودہ حالات میں جس میں کہ ملک ایک ایسی، بلکہ ملک کیا بلکہ عالمی سطح پر ایک وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ساری دنیا کو، جس کامیابی سے ہم پہلی لہر میں کامیاب ہو کر نکلے، جس میں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ اسٹریٹجی کہ روزگار بھی بچانا ہے اور لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہیں، جس کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہ مکمل لاک ڈاؤن کا واویلا مچا رہے تھے، لیکن آج وہی لوگ اس کو، کورونا وبا کو ایک ذاتی مفاد کے لیے اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جلسے کرنے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جلسوں سے حکومت چلی جائے گی۔ یہ بھول جائیں، یہ 15 دسمبر کی تاریخیں دے رہے ہیں، یہ 150 جلسے بھی کر لیں، حکومت کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے، ایک آنیسٹ لیڈر کی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جس کو کہ عوام نے منتخب کیا، نہ صرف اپنے ووٹ دے کر بلکہ آج بھی وہ عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اور یہ سیاسی بے روزگار
جو کہ شہر شہر سرگرداں پھر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ایک NRO مل جائے، یہ حکومت پہ اتنا پریشر ڈال سکیں کہ ان پہ جو کیسز ہیں ان میں ان کو چھوٹ دی جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک اس دور کو لانا چاہتے ہیں جس میں کہ لوٹ مار ان کا ایک بنیادی مشغلہ تھا۔ اب یہ اقتدار سے باہر رہ کر اپنے ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ اپنے کاروباروں کو جو ان کو ایک جو ہوس کی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، اس ہوس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے، اور یہ اقتدار سے باہر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ مچھلی پانی کے باہر، اس طرح یہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ ایک بہت بڑا کرم تھا کہ اس نے ان دو کرپٹ لوگوں کو، دو کرپٹ پارٹیز کو ریجیکٹ کیا، اور ان کے جو کرتوت تھے وہ صرف کوئی ہم نے نہیں کیے، یہ جو پاناما سکینڈل تھا وہ ہم نے نہیں اس کو کیا تھا، انہوں نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو وہ تو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا، جس میں کہ ان کے گھر کے بارے میں انہوں نے سوالات اٹھائے۔ الحمدللہ باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی سیاسی عہدے پہ فائز نہیں تھے، ان کی حلال کی کمائی سے جو انہوں نے اپنا گھر بنایا، اس کے پیسے کا 40 سال کا ریکارڈ پیدا کیا اور اپنے آپ کو صادق و امین کیا، جبکہ جو ان کی جو جائیدادیں ہیں جس میں کہ محترمہ جو کہ تقاریر کر رہی ہیں، اس کا حساب آج تک اس کا جواب نہیں دیا ایون فیلڈز، جس کی کہ بینیفیشل اونر ہے مریم نواز، اور الٹا پریشر ڈالنے کے لیے یہ ایک سیاسی لیڈر بننا چاہتی ہیں، بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو کو تو ان کا اپنا بیٹا فالو نہیں کر سکا، تو آپ کیا فالو کریں گی؟ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہ ایک نام ہے، ایک مقام ہے، سیاست سے آنے سے پہلے بھی ان کا نام تھا، اور صرف ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر۔ آپ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی دیانت اور اس کی ایمانداری اور اس کی محنتی ہونا، اس کی استقامت، یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنی والدہ شوکت خانم، ان کی والدہ صاحبہ کا نام ہے، ان کے نام پہ انہوں نے کینسر کا ہاسپٹل کیا قائم، یونیورسٹیاں قائم کی، اپنی جو ذاتی شہرت تھی، جو پیسہ تھا، انہوں نے وہ عوام کے لیے وقف کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اس شخص کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ساری زندگی کی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو کرپشن کی ہے، یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جلسے میں کسی ایک لیڈر نے بھی، جو بھی ان کے تقاریر ہوئیں، کیا مریم نواز، کیا باقی لوگوں نے کسی غریب کا ذکر بھی کیا؟ ہمیں تو نہیں سنائی دیا۔ آپ غریبوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، آپ صرف ان کو ایک ذریعہ اقتدار میں آنے کا سمجھتے ہیں۔ آپ نے ان کی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ آپ کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ آپ اپنے کاروبار کو دوام دے رہے تھے، آپ کی ملک کے ادارے اسی سپیڈ سے نیچے جا رہے تھے۔ آپ نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جس قرضوں میں آپ نے ہمیں جکڑا ہے اور ہماری مستقبل کی جنریشنز کو جکڑا ہے، آپ یہ بھول جائیں کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام
آپ کو دوبارہ چانس دیں گے. آپ لوگ ایک قصہ پارینہ بن چکے ہیں اور یہ پاکستان بدل چکا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پولرائزیشن ہو گئی ہے. بالکل ہوئی ہے پولرائزیشن، لیکن پولرائزیشن کس کی ہوئی ہے؟ ایک وہ کرپٹ لوگ جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کہ ایماندار اس ملک کے مستقبل کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ عمران خان کی قیادت میں نیچے کھڑے ہیں. تو اب عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دینا. انہوں نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. انہوں نے اس ملک کو پھر وہی لوٹ مار کے دور میں دوبارہ نہیں لے جانا. یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو بتایا نہیں گیا. یعنی آپ سوچیں، ان کا جو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ان کی نواز شریف کی جو والدہ ماجدہ تھیں ان کے انتقال کا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو پتا تھا، آپ کو 12 بجے ہی پتا چل گیا تھا. اس کے باوجود آپ نے جلسہ کیا پشاور میں. اور جہاں تک کہ نواز شریف، حسن شریف، اسحاق ڈار، یہ جتنے بھی ہیں، ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روکے گا. آپ آئیں، اپنی والدہ صاحبہ، اپنی دادی کے جنازے میں شریک ہوں. لیکن انہوں نے کہاں آنا تھا؟ انہوں نے تو یہ بھی ایک ایسا انہوں نے ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو پاکستان نہیں آنا. اس کا الزام وہ ہمیں نہ دیں. کسی کی طرف سے کوئی قدغن نہیں تھی. اگر آپ دیکھ لیں ٹویٹ، میں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جب یہ ان کی رحلت ہوئی کہ وہ بالکل آئیں، پاکستان آئیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اپنی والدہ کے جنازے میں. پھر آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پھر بات کرتے ہیں کشمیر کی. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ بتائیں، 30 سال سے کچھ عرصہ کم زیادہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کاز کو، اسلاموفوبیا کی کاز کو، ناموس رسالت کی کاز کو عالمی سطح پر جس مدلل، جس کلیئر طریقے سے انہوں نے اس کا وکالت کی، وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں کر سکا اور نہ کیا ہے. ہم جہاں تک کہ اسرائیل کا تعلق ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کلیئر اوپینین اور ان کا جو موقف ہے وہ دے چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار. تو بنیادی طور پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو آج کی جو ایکسرسائز تھی، آج کا جو ایک ناٹک تھا، اس کا غریب عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ان کی نہ بات ہوئی، نہ ان کا ذکر ہوا. عوام اور پاکستان کے باقی جو شہر ہیں، ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے کہ یہ بات سیاست کی نہیں ہے. کورونا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ٹھیک ہے، ایک ہے کرپشن کا کورونا ہے جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہمیں گائے بگائے نظر آتا ہے، لیکن ہم نے کورونا کو بڑا سنجیدگی سے لینا ہے. یہ کورونا کسی کو بھی نہیں معاف کرتا، چاہے اس کا تعلق کس پارٹی سے بھی ہو. عجیب بات ہے کہ بلاول بھٹو خود کترینہ کا شکار، کورونا کا شکار ہو کے قرنطینہ میں ہیں، اور وہ ہمیں اس پہ دلائل دے رہے ہیں کہ جی نہیں، کورونا سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ جو منافقت اور یہ جو جھوٹ اور تضاد کی جو سیاست ہے، جو نیریٹو ہے ان کا، وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. اور ہم پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس ملک کو میں خوشحالی لانی ہے، اس ملک میں امن لانا ہے. یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں پی ڈی ایم کی صورت میں، یہ اپنی موت خود مر جائیں گی، اور ان کی کوئی بھی ایک
اس سے زیادہ ایک ناٹک سے زیادہ ان کے جلسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے کہ عوام، پاکستان کے عوام جس طرح کے پشاور کے جلسے میں انہوں نے حکمت کا ثبوت دیا، اسی طرح ملتان میں آج ہم نے دیکھا، تو اب اسی طرح ہم آگے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ قوم اور پاکستان کے عوام یہ جو سیاسی شعبدہ گر ہیں، شعبدہ باز ہیں، ان کے فریب میں نہیں آئیں گے اور اپنی جانوں کو بھی بچائیں گے اور اس ملک کی اکانومی کو بھی ڈیریل نہیں ہوں گے، جو کہ بڑی ماشاءاللہ بڑی اب اس میں سکت آ گئی ہے، اس میں بڑی امپرومنٹ آ گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اکنامک ریوائول ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ مہنگائی کافی حد تک نیچے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اور بھی آئے گی، دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے۔ یہ عارضی، پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جو مہنگائی ہے یہ ایک عارضی بیماری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس عارضی بیماری سے بھی پاکستانی عوام کو چھٹکارا دلائیں گے، اور یہ جو کرپشن کے کورونا ہیں ان سے بھی ہم ان کی جان چھڑائیں گے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتا دیں کہ پشاور کا بھی جلسہ ہوا، آپ نے پابندیاں لگائی، جلسہ ہو گیا، ملتان کا بھی جلسہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ عوام نے شعور کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کھل کے پھر ان کو کرنے دیا؟ آپ نے این سی او سی میں بھی فیصلہ کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر آپ کھل کے موقع دیں، رکاوٹیں کنٹینر جس طرح آپ کے لیے لگائے جاتے تھے آپ ان کے لیے لگا رہے ہیں، تو ان کو کھول کے کھیلنے دیں، خود ہی پتہ چلے گا ان کے ساتھ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بحیثیت حکومت یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا آئینی اور جمہوری فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کو باخبر رکھیں اور ان کو یہ بتائیں، اور اپنی طرف سے جو بھی ہماری قانونی جو ہمارے پاس وہ ہیں ٹولز ہیں ہم ان کو استعمال کریں، اور لوگوں کے جان کو جو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہم بچائیں۔ یہ تو اب اپوزیشن اگر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے، عوام دشمنی کا ثبوت دیتی ہے، تو اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ منسٹر صاحب، یہ آج محترمہ بینظیر بھٹو کی بیٹی کی انٹرویو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی رائے بھی دی اپنی، اور دوسرا یہ جو پبلک آ رہی ہے جلسوں میں، یہ پیڈ لوگ ہیں یا حکومت کی مہنگائی اور بے روزگاری سے تعلق ہو کو نیا مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کہ آپ نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی بات کی، تو وہ ابھی ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی ہیں، اور میں ان کی بات پہ بالکل کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اور جہاں تک آپ کی اس کا تعلق ہے کہ لوگوں کا تعلق ہے، تو دیکھیں ظاہر ہے کہ غربت ہے، اور اس میں کئی لوگوں کو جھانسا دے کے، کچھ کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے، کچھ لوگ اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ عام اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ 11 جماعتیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو کچھ اس ملک کی سیاست میں بڑا وہ سمجھتے ہیں، تو اگر آپ 11 جماعتوں کے جلسے کی تعداد دیکھیں تو اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مختلف اپنے ساتھ لوگ لا کے اس سے یہ جلسہ گاہ تو نہیں بھر سکتے، اور وہ ہم نے دیکھ لیا پشاور میں بھی اور لاہور میں، اس میں آج ملتان میں بھی دیکھ لیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم تحریک انصاف وہاں کی سیٹیں جیتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کا جو شو تھا وہ بہت ہی ایک عام اس کا وہ تھا، اور لگ رہا یہی تھا کہ یہ جو ہے تو اس کو عوامی پذیرائی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے سیاست بھی کور کی ہے، کہ اس کو وہ عوامی پذیرائی جس میں آپ کہیں نا کہ جس طرح دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ان سے جلسے بڑے کسی نے نہ کیے ہیں اور نہ ہوں گے، ہم ایک جماعت ہو کے اس سے 10 گنا بہتر جلسہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی جو لوگ آئے تھے وہ کوئی اس پہ کوئی کامنٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی پور شو تھا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے 2 سلیکٹرز کی بات کی، 2 سلیکٹرز جو ہے وہ ان کی گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا
دو سلیکٹرز اور یہ مل کر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ماحول بنا رہے ہیں. اس سے کیا آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا بات ہے؟ اور دوسری ایک چھوٹی سی چیز, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اب کی بار کہ جب وہ اسلام آباد آئیں, جیسے کنٹینر وغیرہ لگائے گئے, راستے بند کیے گئے, لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کھول دیا گیا, کہ جب وہ اسلام آباد آئے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس کو بھی الاؤ کر دے, اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں پہلے کی طرح ایک اور جو ہے وہ سارا لگ جائے. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی ہے جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار, سیاسی میچورٹی سے ٹوٹلی آری شخص یہ بات کر سکتا ہے. انہوں نے, ان کی تقاریر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر چیز داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں, چاہے وہ پاکستان کا نام ہو, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, عوام ہو. کورونا میں جھونکنا, اپنی فیملیز تو ان کی باہر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو مجھے یہ کہتے ہیں کہ جلسوں میں آئیں, تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی, ان کی پوری تقریر کی طرح بالکل ایک ڈس جوائنٹڈ قسم کی باتیں کر رہی تھیں, اور ان کے اس سے صرف اور صرف نفرت تھی. ان کا ہدف صرف عمران خان تھا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک شخص عمران خان کے نام سے, اس کو اگر انہوں نے زیر کر لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں پھر لوٹ مار کا دور کریں گے. عمران خان کی حفاظت اللہ کرتا ہے. عمران خان پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کی رضا سے, اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس ملک کے حکمران بنے ہیں. ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, اور یہ اسی طرح عمران خان کو ہی اپنے ہدف کا نشانہ بنائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کی ساری ان کی جو ایک, چاہے وہ سیاسی ہو, ان کی جو معاشرتی وہ ہو سرگرمیاں ہوں, اس میں اگر ایک رکاوٹ ہے, اگر ان کو اگر NRO کسی نے دینا ہے اور یا نہ دینا ہے, وہ جو ہے وہ عمران خان ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنی تقریر کا ہدف عمران خان کو ہی بنایا, پرائم منسٹر صاحب کو. جی سر, سارے وزیر اعظم اور سارے کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. عمران صاحب بھی بنے, اس سے پہلے بھی جتنے بنے تھے وہ بھی اللہ کی رضا سے. نہیں, میں اس میں تھوڑا کریکٹ, نہیں میں کریکٹ کر دوں, نہیں میں ادھر ہی کریکٹ کر دوں آپ کو. نہیں سوال پھر آپ بعد میں پوچھتے رہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے. ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان ملکوں پہ وہی حکمران مسلط کرتا ہوں جس کے کہ وہ قابل ہوتے ہیں. ہماری ملک کی یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہو کہ ہمیں ایک ایماندار, نڈر اور ایک محنتی پرائم منسٹر دیا ہے, جو کہ آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا تھا, جس کا کہ نہ ذاتی کاروبار ہے, نہ اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے, نہ اس کی اولاد کو وہ سیاست میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے. اس لیے یہ بالکل مختلف بات ہے. جی اب سوال کریں, اب سوال کریں. سر, ایک خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جتنی بھی گفتگو ہے, ٹیلی فون کال ہے, بگ ہوتی ہے, ISI اور IB کرتی ہے. آیا کہ یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے, کس کی منظوری سے ہو رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس چیز طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. پرائم منسٹر نمائندہ ہوتا ہے حکومت کا, لیکن ایک اوور آل جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ آف پاکستان, اس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملکی مفاد میں. اب دیکھیں یہ نواز شریف کے پرابلمز کیوں ہوتے تھے, وہ باتیں عمران خان کی بھی سنی جاتی ہیں, اور وہ نواز شریف کی بھی سنی جاتی تھیں, اور وہ آصف علی زرداری کی بھی سنی جاتی تھیں, اور وہ جو باقی لیڈران تھے ان کی بھی سنی جاتی تھیں. فرق کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نہ تو کوئی ذاتی کاروبار کر رہے ہیں, نہ ان کی کوئی ایسی ڈیلنگ ہے, نہ وہ انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات اس طرح کے رکھ رہا ہے جس میں کہ کوئی ملکی مفاد کو نقصان پہنچو. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یورپ میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی اور ملک کی نیشنل انٹرسٹ میں آئی ڈونٹ سی اینی, کوئی ایسی بات جو ہے جو کہ جس کو ڈر نہ ہو کسی کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا, وہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا. میرے فون سنتے ہوں, میرا فون بھی سنتے ہوں گے, کوئی وہ نہیں ہے الحمدللہ. سو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان مسئلہ کشمیر اور افغانستان پہ پالیسی کا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے.
حالانکہ بات تصادم کی طرف جاری ہے. اور دوسرا چھوٹا سوال ہے سر، اگر ساری اپوزیشن چور ہے اس کو جیل میں ڈال لیں تو کیا اس سے عوام کے جو ایشوز ہے وہ حل ہوں گے یا نہیں؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب میں ایک شعر میں دوں گا کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. انہوں نے جو پاکستانی عوام کے مستقبل کا جو قتل کیا ہے، جو پاکستان کی معیشت کا قتل کیا ہے، ان کے ساتھ ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. ہم نے افغانستان میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اسی طرح ہم نے اور جہاں پہ بھی پرائم منسٹر کا ایک سٹیچر ہے، پرائم منسٹر کا ایک نام ہے، اس کو ہم پازیٹیو سینس میں امہ مسلمہ ہو یا پاکستان کی انٹرسٹ ہو، اس کے لیے وہ استعمال ہوتے رہیں گے. آپ کا میں سنتا ہوں یہ نہیں، بالکل وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. کوئی بھی کرے، چاہے ہم کریں چاہے کوئی بھی کرے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اور ابھی جو ہے جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اگلے 2 ہفتے کے لیے اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں. دیکھیں، ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے 2 انٹرویوز میں کہہ دیا ہے. ہماری پوزیشن وہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری پوزیشن وہی رہے گی. شبلی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا نے جو کہا ہے کہ لاہور سے ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، کیا آپ اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیں، یہ جب وہ وقت آئے گا when we cross that bridge، اب جب وہ وقت آئے گا تو اس پہ ہم فیصلہ کریں گے. اور ثناء اللہ، تم جو ہے نا تم سر ایک بات بتائیں سر، وہ صحیح تو کہتے ہیں، اسد وہ کہتا ہے کرونا آپ کے لیے ٹھیک ہے، اسد بھائی نے کیا جلسہ، پرویز کھٹک نے کیا. یہ تم نے سوال کیے نہیں، تم آؤٹ آف ٹرن پھر نہیں بولو نا. یہ تو میں اچھا کہ تم سوال اپنا تم نے جو ہے نا اس وقت تم بھول گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر نہیں کیا تو پھر ابھی پھر بعد میں کیوں خیال ہے؟ تم تو اپنا ٹکٹ استعمال کر چکے. 10 بجے پروگرام ہے، تو ان سے وہ ادھر کر سکتے ہیں. 11 کو اس کا شاہ زیب کا پروگرام ہے، وہ تو ہمارا